ویلکم بیک عتیق ملک صاحب. آپ نے دیکھا ایران جنگ کے حوالے سے امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنے شروع ہو گئیں. ابھی دیکھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملہ بھی ہوا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی دستگیر صاحب, اس وقت جو حالات ہیں, پہلے تو میں مرزا صاحب کے حوالے سے کوئی بات کرنا جی کریں بات کی انہوں نے. دیکھیں مرزا صاحب یا جمشید صاحب, ابھی یہ ٹائم نہیں ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یا مسلم لیگ نون کے حوالے سے یا نواز شریف صاحب کے بارے میں کوئی بھی بات. ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں, اور دیکھا جائے تو اس وقت اللہ پاک نے پاکستان کو بہت بڑی عزت دی ہے الحمدللہ. دیکھیں ثالثی بنا ہے, کوشش جاری ہے, کوشش کی ہے اور کوشش ابھی جاری ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی کوشش ختم ہو چکی ہے. دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کچھ سیاست کے حوالے سے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں کس کس جگہ سے اور کس حوالے سے عزتیں مل سکتی ہیں, اور اللہ پاک نے ہمارے ملک کو عزت کی بلندیوں پہ لے کے گئے ہیں. اور دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ اس وقت امریکہ کے جو حالات ہیں, دیکھیں یہ تو عوام کے اندر نفرت پیدا ہو چکی ہے, اسرائیل کی عوام کے اندر نفرت پیدا ہو چکی ہے. آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ تو نیکسٹ دیکھ لینا, آپ جو حالات جا رہے ہیں, عوام ان کو بہتر نظر سے نہیں دیکھ رہی ہے. جی جی, جو اقدام ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے, جو اقدام ہے نیتنیاہو کے, عوام ان سے کافی ٹائم سے, جب سے جنگ شروع ہے, متنفر ہو چکی ہے, نفرت کی آ چکی ہے. لیکن اس وقت جو موجودہ پوزیشن جا رہی ہے, دیکھیں امریکہ دونوں ملکوں میں, پہلے ایران نے ان کے ویک پوائنٹ کو پکڑا, جی جی, سارے خلیجی ممالک کے ویک پوائنٹ کو پکڑا, ابنائے ہرمز کو بند کیا, پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہوا کیا ہے. اس میں امریکہ کوشش کرتا رہا, اسرائیل کی طرف سے اٹیک ہوتے گئے ہیں, امریکہ کی طرف سے اٹیک ہوتے گئے ہیں, ایران کی طرف سے اٹیک ہوتے گئے ہیں. لیکن اب امریکہ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام اٹیک سے ختم ہونے والے نہیں ہیں. کیونکہ مرزا صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ ایران کی قوم میں بہت جذبہ ہے. اس میں ہم دیکھیں تجزیے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 47 ایئرز ہو چکے ہیں اس ملک کو, اس کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, اس کی کرنسی تباہ ہو چکی ہے, پوری دنیا سے وہ کٹ آف ہے. اس کے باوجود ان کے ارادوں میں ابھی تک تبدیلی نہیں آئی ہے. ان کا جذبہ اسی طرح ہے, قائم دائم ہے جذبہ. اتنی شہادتوں کے بعد, اتنے سپریم لیڈر جانے کے بعد, اتنے جرنیلوں کے جانے کے بعد, اتنی فائنینشلی ان کو مار دینے کے باوجود بھی وہ اپنے ارادوں سے ہٹے نہیں ہیں. ابھی امریکہ کیا کر رہا ہے؟ اگر امریکہ دیکھ رہا ہے کہ ہم تو اٹیک کر کے تھک گئے ہیں. اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اسرائیل نے وہاں کیا اٹیک تو متبادل ایکشن کا ریئیکشن ایران نے کر دیا ہے. جب وہ بے بس ہو گئے ہیں تو مذاکراتی ٹیبل پہ آ گئے. گو کہ امن ہونا چاہیے. دیکھیں اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو پوری دنیا میں اس حد تک مہنگائی ہو جائے گی, اس حد تک تیل کی شارٹیج ہو جائے گی کہ سوچ سے بالا تر ہو جائے گا کام. اور پس کون رہا ہے؟ اس میں پس رہی ہے ہر ملک کی عوام, ہمارے پاکستان کی عوام. آپ دیکھ لیں جب تک جنگ جاری رہے گی پوری دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی رہے گی. ابھی امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ نے ٹیکنیکل چیز کی ہے, ناکہ بندی کر دی ہے. ناکہ بندی کرنے سے ایران کی معیشت کو نقصان کیا, اس کو زیرو کرنے کے چکر میں آ گئے. اس حد تک نقصان ہو چکا ہے. امریکہ کو سمجھ آ گیا ہے کہ وہ کیوں مذاکرات سے ڈیلے کر رہا ہے, وہ اپنے موقف سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں, وہ اپنے جو مطالبات ہیں اس میں کمی بیشی کیوں نہیں کر رہے ہیں. وہ چیزیں جس چیز سے جنگ شروع ہوئی, یورینیم ختم کرنے پہ جنگ شروع ہوئی, انہوں نے ختم ایران نے نہیں کیا. انہوں نے جو چیزیں امریکہ نے بولی تھی ایران نہیں مانا, اس کے باوجود وہ جنگ شروع, اس کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی. اور جب یہ جنگ جاری ہے, آج تقریباً 50 ڈیز ہو چکے ہیں اس جنگ کو, اور دیکھا جائے جنگ بندی کی ہے, جہاں تک صورتحال بنتی ہے تو وہ صرف پاکستان کو بہت بڑا کردار آ رہا ہے کہ جس نے جنگ بندی کی ہے. اگر پاکستان جنگ بندی نہیں کرتا تو اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا بہت نقصان میں جا رہی ہوتی. گو کہ یہ امریکہ اسرائیل یا ایران یا لبنان کی جنگ نہیں ہے, یہ وہ جنگ ہے جو عالمی شکل اختیار کر سکتی تھی, یہ تیسری جنگ کی طرف جا سکتی تھی. میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی, آپ دیکھ لیں فرسٹ جنگ میں جب عثمانیہ حکومت کو ختم کیا گیا, برٹش حکومت کو لایا گیا. سیکنڈ جنگ کو آپ یہ دیکھیں برٹش حکومت کو ختم کیا گیا.
امریکن حکومت کا لایا گیا. آپ دیکھ لیں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں کچھ ٹائم کے بعد. سپر پاور، یہ سپر پاور نہیں ہے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ آج جو حالات ہے، ابھی امریکہ سپر پاور سے ہٹ گیا ہے. امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ معیشت کی جنگ شروع کر دی ہے. اس کو پتہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی میزائل پھینکنے ہیں، اعلان کر دیا کہ ہم ایٹمی پاور استعمال نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ چلتے رہیں گے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ایران کی پھر بھی ناکہ بندی کے باوجود وہ اپنے فیصلے پہ کھڑا ہوا ہے، اپنے ارادوں پہ پختگی میں کھڑا ہوا ہے، صرف اور صرف عوام کا ساتھ ہے. میں جمشید دیکھ لیں جی جی. عوام کی اس حالت میں، جہاں آپ دیکھیں ایران میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، پاکستان میں نہیں چھڑی ہے، لیکن پاکستان پہ کتنے نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں، کتنی عوام تکلیف میں ہو گئی ہے. آپ پیٹرول کی پوزیشن دیکھ لیں، ایک پیٹرول ایک ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے پوری پاکستان میں مہنگائی کی ہر چیز میں مہنگائی ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے ہم اس کے لیے سوچ رہے ہیں، پاکستان سوچ رہا ہے کہ یار بہتر سے بہتر حالات ہو جائے. ابھی عباس عراقچی صاحب آئے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس بات میں نہیں آئے ہیں کہ ہم نے جو انسانہ کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک کے لیے آئے ہیں. وہ تو پورے خلیجی ممالک میں سروے کر رہے ہیں، مذاکرات کے لیے آئے ہیں. ابھی روس چلے گئے ہیں، پاکستان سے مذاکرات کرنے کے بعد روس چلے گئے ہیں، روس کے بعد سعودیہ میں انہوں نے ٹیبل ٹاک کی ہے. اس کے علاوہ جہاں قطر میں کی ہے، جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری مسلمان ملکوں کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب مسلمان ممالک ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں. اور انہوں نے ایگزامپل دی ہے ایران والوں نے. دیکھیں جمشید صاحب بات کریں، میں ان کی بات سے مخالفت یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جذبے والی قوم کھڑی ہوئی ہے، گو کہ حکمت عملی کرنی چاہیے، لیکن ان کو پتہ ہے 47 ایئر سے وہ جنگ میں، عراق دیکھ لیں جی، پورے خلیجی ممالک کیا، سعودیہ کیا، سب نے سپورٹ کی تھی. جب عراق نے ایران پہ اٹیک کیا تھا، ختم کرنے کی کوشش کی ہے، 8 سال میں وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، وہ ختم نہیں کر سکا اس کو. امریکہ کی پاور ساتھ تھی اس وقت، امریکہ کو بھی، صدام حسین کو بھی امریکہ لے کے آیا تھا نا. آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ ختم نہیں کر سکے ہیں، خلیجی ممالک کیا ہے، یہ بیسس کیوں بنے خلیجی ممالک میں؟ خلیجی ممالک میں دیکھیں بیسس کیا وجہ تھی بننے کی، یہ بھی امریکہ کی چال بازی تھی نا. بیسس بنایا ہے عراق سے. جمشید صاحب جی جی. دستگیر صاحب، سب سے پہلی بات جو ہے کہ اس میں سیاسی جماعتوں والا بغض نہیں رکھنا چاہیے. پاکستان کی جو یہ کاوش ہے عاصم منیر صاحب کی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، اور رات دن انہوں نے ایک کیا ہے، 70,000 کلومیٹر کا انہوں نے سفر کیا ہے. یہ ایسے جنگ بندی نہیں ہوئی، ان کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے. اور اگر کوئی اب تو دشمن نے بھی ماننا شروع کر دیا ہے. آپ مرزا صاحب کو چاہیے کہ اپنے چیئرمین کا بیان پڑھ لیں کہ بیرسٹر گور صاحب نے کیا بیان دیا ہے کہ اس جنگ بندی کے حوالے سے. اور پاکستان، انہوں نے کہا یہ پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے اور پاکستان کی بہت بڑی یہ کامیابی ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کرائی ہے. دستگیر صاحب، جنگ بندی تو قائم ہے نا، جو پاکستان نے جنگ بندی کرائی تھی، جو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، اسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا تھا نا ٹرمپ صاحب نے، اور وہی چل رہا ہے نا. لیکن دیکھیں ہر جگہ وہ بھی اپنے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، ایران بھی اپنے ٹیکٹکس یوز کر رہا ہے. پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ڈیفیوز ہو جائے، یہ سچویشن کسی طریقے سے جنگ آگے نہ بڑھے جو کسی کے مفاد میں نہیں ہے. ہاں لیکن اب ان کا دماغ ادھر نہیں جا رہا کہ ان کو، امریکہ کو اب یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو نیول بلاکٹ سے جو ان کو مطلوبہ نتائج حاصل ہوئے ہیں وہ بمباری سے نہیں ہوئے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ وہ بمباری کی طرف نہیں جا رہے. اور انہوں نے یہ بھی کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے 30 جون کا کہ ان کے آئل ریزروز جو ہے، سٹوریج جو ہے، یہ اس وقت تک رہ سکتی ہے. 30 جون سے بعد ان کے پاس سٹوریج نہیں ہوگی کیونکہ وہ سیل نہیں ہو رہا. سیکنڈ، معاشی طور پہ وہ ایران کو، جو پہلے انہوں نے سینکشن امریکہ نے کیوں لگائی تھی، معاشی طور پہ کمزور کرنے کے لیے کیا تھا نا. تو اس سے جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوگا، پیسے نہ آنے سے، ان کا آئل نہ بکنے سے، ان کو فیسلٹیٹ کر دیا ہے. چین کو کہا ہے آپ روس سے تیل لے لیں،
اور یہاں سے بھیج دیتے ہیں. آپ کا ونزویلا سے آ سکتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک تو پاکستان کے کردار کو دنیا مان چکی ہے, چیئرمین اپریشیٹ کرنا چاہیے, پاکستان ہمارا ملک ہے, یہ جب میٹنگ میں جائیں گے بیرسٹر گور صاحب کی اب مجھے خیر نہیں لگ رہی, کیونکہ جو کلٹ ہے نا, جو ان کی صورت, انہوں نے کسی صورت ان کے منہ سے خیر کا کلمہ نہیں نکل سکتا. وہ ساتھ دیا جی, وہ پچھلے پروگرام میں بھی یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا جلسہ منسوخ کیا تھا, تو ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. جماعت ابھی پی ٹی آئی کی جماعت حکمت عملی کا مظاہرہ کر رہی ہے. جمشید صاحب بیرسٹر گور صاحب نے اب جو تعریف کی ہے, حکومت کی تعریف کی ہے, انہوں نے جنرل عاصم صاحب کی نہیں کی. مرزا صاحب جنرل عاصم صاحب کی تعریف کر رہے ہیں, یہ وہاں سلوٹ کرنے کو تیار ہے. کام حکومت کا ہے, حکومت نے کرنا. وہ جو ہے جو فوجی ڈپلومیسی ہے وہ ضرور اسسٹ کر رہے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے. جنرل عاصم صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کسی کو شک شبہ ہے اس میں؟ جمشید صاحب میرا سوال یہ تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو حملہ ہوا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا امریکہ میں یہ خود ہی آواز دیکھیں, ایک جو میرا تجزیہ جو ہے, ایک تو دیکھیں کہ وہ امریکن تھا بندہ, سیکرٹ سروس کا ہی ایجنٹ تھا, اور وہاں ابھی یہ بات بھی امریکہ میں اب چل پڑی ہے کہ جو اسلحے کی فراوانی ہے, یعنی کوئی بندہ بھی وہاں وہ ایک اپلیکیشن دے کے آٹومیٹک اسلحے کا امریکہ میں لائسنس لے سکتا ہے, اور بندے کے بعد وہاں اٹھایا ہوا ہے. اور وہ جو اس میں ایک امریکہ کی اچھی بات دیکھیں کہ کیا یہ امریکہ ڈال نہیں سکتا تھا ایران کے کھاتے میں یہ سارا, انہوں نے کہا نہیں, یہ ان کا کوئی فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہی دیکھی, فرسٹ اسٹیٹمنٹ میں کہا ان کا کوئی. یہ ہوا یہ ہے کہ وہ بھی سیکرٹ سروس کا بندہ, اور جب گیٹ پہ اس کو روکا گیا ہے, شاید اس کو کہا گیا ہے کہ آپ اب ڈیوٹی پہ نہیں ہیں, آپ ریٹائر ہو چکے ہیں, آپ یہ اسلحہ لے کے اندر نہیں جا سکتے. وہاں اس کی تلخ کلامی ہوئی ہے, وہاں فائر ہوا ہے جس سے ایک اہلکار زخمی ہوا ہے. کوئی اس میں اموات واقعہ نہیں ہوئی, لیکن میڈیا کو ایک چیز مل گئی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے. یہ ہفتہ ایک میرا خیال ہے چلے گا, اور یہی چلے گا, لیکن کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی بات سازش کوئی ایسی بات نہیں تھی. مرزا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے. امریکن صدر پر جو حملہ ہوا اس پر پاکستان تحریک انصاف کیا کہے گی؟ جی آپ بات کر لیں. جی میں آپ کی سوال پہ آنے سے قبل آپ کی وساطت سے آپ کے ویڈیوز کو چونکہ آپ الیکٹرانک میڈیا رن کر رہے ہیں تو ایک بری خبر ہے اس نائل فارم 47 حکومت کی کارکردگی پہ. ان کے جو وزیر جو ہیں ہمارے وہ یہ فرما رہے ہیں اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا ہے. اب اس میں مہنگائی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ اور وہ وزیر خزانہ صاحب آئے روز آئے روز ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ 60 سالہ کارکردگی سے نیچے ہماری جو ہے نا وہ بے روزگاری نیچے آ گئی ہے, اس شرح پہ آ گئی ہے. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا جس پہ انفلیشن میں اضافہ ہوگا. نمبر 2, پیٹرولیم لیوی کی صورت میں آپ نے دیکھا کہ یہ جمعے کو, یہ پیچھے 2 دن گزرے ہیں, 26 روپے پیٹرول پہ 26 روپے ڈیزل کے اوپر انہوں نے لیوی بڑھائی ہے. اب ان کے جو پیٹرولیم کے وزیر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عالمی بینک نے ہمیں, چونکہ جن سے ہم قرضہ لیتے ہیں, انہوں نے ہدایت کی ہے اب نیکسٹ جمعے تک ہمیں اس کو 50 یا 55 تک لیول کرنا پڑے گا واپس, یعنی کہ 50 روپے فی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر یہ لیوی بڑھانے جا رہے ہیں. یہ عوامی خدمت کر رہے ہیں. پھر یہ فرما رہے ہیں ابھی رک جائیں, ابھی بجلی کا اور گیس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ابھی گرمیاں سٹارٹ نہیں ہوئی ہیں اور یہ عوام کو تحفہ دینے جا رہے ہیں. IMF کی کہنے کے اوپر بجلی کی یونٹ میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. گیس نایاب ہو چکی ہے اور اس میں آپ کو 11.8 کلو واٹ کا جو سلنڈر ہے جو گھروں میں یوز ہوتا ہے اس میں وہ بلیک میں 6,500 روپے کا سلنڈر مارکیٹ میں مل رہا ہے. اب آگے وہ چکے جو سردیوں میں یوز ہوگا, گرمیوں میں یہ حالت بتا رہا ہوں. ابھی تو گرمیاں سٹارٹ نہیں ہوئی ہیں اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جس طرح ہو رہی ہے اور جس طرح میں اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے, یہ اس حکومت کی کارکردگی ہے. پھر میرے بھائی فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا تھا. نواز شریف صاحب نے نقشہ ڈیزائن کیا تھا جنگ کا, لیکن بعد میں شہباز شریف صاحب نے کیا تھا.
لیکن وہ چونکہ انہیں پتہ ہے نا کہ ان سے کروایا گیا، وہ ڈرافٹ آتا ہے ان کے پاس، پھر ریٹ ٹویٹ کرواتے ہیں، ریٹ ٹویٹ کروا کے پھر دنیا کو بتاتے ہیں. چونکہ اپنی بات ڈائریکٹلی نہیں کرتے نا، انڈائریکٹلی خدمت گار موجود ہیں ان کے، تو خدمت گاروں سے ان سے یہ کام لیتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہنا چلوں کہ میں بحری پابندیاں جب لگتی ہیں نا کسی ملک کے اوپر، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ امریکہ کی جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے تو یہ 30 جون تک جو ہے نا ان کے پاس ریزرو موجود ہیں. تو بھائی جان یہ پابندیاں سینکشن 47 سال سے ایران کے اوپر لگی ہیں، وہ سروائیو کر رہا تھا. جب اس طرح کی بحری پابندیاں لگیں گی نا تو ملکوں کے پاس دوسرے بہت سارے ذرائع پیدا ہو جاتے ہیں، اسمگلنگ کے، سروائیول کے بہت سارے راستے نکل آتے ہیں، جن میں سے آپ کم از کم کچھ بھی نہیں تو صفیہ آپا سے سبق سیکھ لیں. انہوں نے جو تقریر کی ہے اسمبلی کے اندر، کیا تقریر تھی، انہوں نے ایک سیکوینس سے، اور انہوں نے خود چیئرمین نے کہا جی کہ آپ ایسے نہ کریں جی، سیکوینس سے نام پڑھیں. تو انہوں نے مطلب مسٹری کو ہی ایک نام دیا تھا، تو وہ جس طرح نام پڑھا انہوں نے آپ کے سامنے. تو ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے جی 47 کی حکومت سے؟ بہرحال ہم کہتے ہیں کہ ٹاک ہو اور برادری کی بنیاد کے اوپر ہو، سالس کردار نیوٹرل ہونا چاہیے اور سالس اوپر ہونا چاہیے، فریقین نیچے ہونا چاہیے. لیکن یہاں سالس نیچے اور فریقین اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوگا. ایسے سالس نہیں ہوگا جس طرح ٹویٹ انہوں نے وزیر دفاع نے کی اور 10 منٹ تک اپنی ٹویٹ کا دفاع نہیں کر سکا اور وہ منظرنامے سے غائب ہے. جیسے آصف زرداری صاحب کا سارے سینریو سے کٹ آف ہونا اور وہ اس کو چین کے دورے کے اوپر ہے، یہ بھی ایک معنی خیز سوالیہ نشان ہے. تو میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تجزیہ نگار وہ اس کے اوپر نظر دوڑائیں گے، لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے عتیق صاحب بیٹھے ہیں، میں پوچھتا ہوں ان سے. جی عتیق صاحب بہتر تجزیہ دے سکتے ہیں. آپ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں. دیکھیں جی مرزا صاحب نے 2-4 باتیں تو بڑی پیاری کی ہے. دیکھیں اس حکومت کو عوام الناس کے بارے میں سوچنا چاہیے. پہلے بھی وہ بیچاری مہنگائی میں پس رہی ہے، دوبارہ ابھی بھی وہ ڈبل پڑ چکا ہے. آپ کوئی نہ کوئی سینٹر والا راستہ نکالیں جس میں عوام الناس کے لیے کوئی بہتر راستہ بنے، پہلی بات. دوسری بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ نہیں ہے حالات جنگی، اگر پورے ملک، ہمارا ملک دیکھ لیں افغانستان کی جنگ میں پڑا ہوا ہے، دوسرا ملک ایران کو دیکھ لیں، گو کہ 47 ایئر ہو چکے ہیں، اس کو جنگی حالت میں وہ اپنے آپ کو سروائیو ضرور کر رہا ہے، لیکن اس کی معیشت بہت حد تک گر چکی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں حکمت عملی سے مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن جہاں پہ انسان کی خودداری میں فرق پڑ رہا ہو تو وہاں پہ ضرور سر اٹھا کے بات کرنی چاہیے. ایران میں بہت بڑی پیاری چیز آئی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان کی عوام نے اس کا ساتھ دیا، لیکن عوام کے جو ایران کے حکمرانوں کی بھی حالت دیکھ رہے ہیں آپ کہ انہوں نے بھی ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں اور پراپر طریقے سے اس کو مینج کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ملکی حوالے سے دیکھا جائے تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمیں 3-3.5 ارب روپیہ یو اے ای کو دینا پڑ گیا تو ہمارے لیے مسئلہ بن گیا ہے. سود کی رقم 1% بڑھ چکی ہے. ہم تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ملک کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے، اپنی معیشت کو سٹرانگ کرنا ضرور چاہیے، لیکن جو اس وقت جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہوا ہے کہ سود دینے والا اور لینے والا دونوں کے لیے اللہ سے ناراضگی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس سود کی رقموں سے، سود کے راستے سے کیوں نہیں چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے حکومت؟ کیا یہ پی ٹی آئی بھی تھی، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، اس میں پیپل پارٹی بھی شامل تھی، اس میں جو حکومتیں ہیں سب شامل ہیں. کیا اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس چیز کا اختتام کرنا چاہیے اور اس جنگل سے نکلنا چاہیے. آٹومیٹک ہمارے ملک کے حالات، ابھی گیس کا ریٹ دیکھیں، بجلی کا ریٹ دیکھیں، بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے. جمشید صاحب آپ رہنما مسلم لیگ نون ہے، یہ بجلی کی باتیں ہو رہی ہیں اور پیٹرول کی بات ہو رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ حکومت کی طرف بجلی کے بارے میں بتا دیتا ہوں. بجلی کا جو ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کے سیزن میں آبی بجلی جو ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے، دریاؤں میں پانی کا وہ فلو نہیں رہتا. اور لیکن زیادہ ہماری بجلی جو LNG سے بن رہی تھی وہ اب نئے ہرمز بند ہونے سے وہاں کے جو کنٹینر تھے وہ ہمارے ویسل وہاں سے نہیں نکل سکے. اب تو شاید کچھ آ گئے ہیں جس وجہ سے کچھ بہتری آئی ہے. اس میں حکومت کے پاس 2 چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ اس کی قیمت بڑھا دیتے، آئل پہ چلے جائیں، آئل پہ بجلی بنائیں اور اس کی قیمت بڑھا دیں 6 سے 10 روپے. سیکنڈ یہ تھا کہ ہم اس مشکل وقت میں 2 گھنٹے کی منیمم 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے کی لو شیڈنگ برداشت کر لیں
اور اس کو ہم مینٹین رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا فیصلہ کہ جب کہ ابھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور یہ آئی ایم ایف پروگرام کا تحفہ پی ٹی آئی ہمیں دے کے گئی ہے. اسد عمر صاحب نے یہ کیا تھا, لیکن اس میں بھی جب ان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, اسی چکر میں وہ اتنا لیٹ کر دیا. لیکن جمشید صاحب بجلی کے حوالے سے سر دیکھیں, میں قطع کلامی معاف, میں آپ کی اس چیز سے مخالفت کرتا ہوں کہ ایک ہماری عوام خود بجلی بنا رہی ہے سولر کے ذریعے. آپ یہ دیکھ لیں کہ عوام ساتھ دے رہی ہے حکومت کا. ایک منٹ نصیر صاحب, آپ یہ دیکھ لیں وہاں پہ جو ایک فیسلٹی ملی ہوئی ہے, جو عوام خود اپنی انویسٹمنٹ کر کے اپنے گھروں کا, اپنے آفسز کا, اپنی فیکٹریوں کے سولر سے نظام چلا رہے ہیں, اس پہ ٹیکسز کیوں لگا رہے ہیں؟ اس پہ احتیاط کر رہے ہیں, عوام الناس کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ نیکسٹ میں یہ بات ہوگی. جمشید خان صاحب بہت شکریہ آپ کا, عتیق ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, مرزا آسم بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.